بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو یہ ماہانہ محفل پاک ہے، لیکن آج کی اس محفل کا اس اعتبار سے بھی اعزاز ہے کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی یہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے رخت سفر باندھ چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن کے بعد ان کی روانگی ہے۔ یہ دونوں شہر بہت محترم ہیں۔ مکہ میں توحید کا نور ملتا ہے اور مدینے میں مقام مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے، اور ان دونوں شہروں کی حاضری یہ قسمت کی معراج ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ تیری معراج کہ تو عرش اعظم پہ پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ یہ قسمت کی معراج ہے، یہ سفر مبارک، لیکن یہ جتنا مقدر کو اونچا کرتا ہے اتنا یہ نازک بھی ہے۔ مدینے کا ایک ایک لمحہ ادب کا تقاضا کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی لوگ کس طرح ہمت کر لیتے ہیں کہ معاجہ شریف کے سامنے جا کر بھی سیلفیاں بناتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، خلیفہ ہے ہارون الرشید، مدینہ طیبہ میں آیا تو اونچا بولا۔ سیدنا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کے ساتھ بادشاہ کو جھڑک دیا اور کہا یہ تیرا دربار نہیں ہے، یہ در رسول ہے۔ اپنی آواز کو پست رکھ، اور پھر بادشاہ کے سانسیں رک گئی اور بیگی پلکوں سے عرض کرتا ہے کہ میں نے دعا مانگنی ہے، میں کدھر منہ کر کے دعا مانگوں؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جس ذات کی وجہ سے میری اور میرے باپ کی توبہ قبول ہوئی ہے تو اس سے منہ موڑ کر کدھر اور دعا مانگے گا؟ کہ یہی تو وہ ذات ہے کہ جن کے تصدق میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اب اس ذات کو چھوڑ کر تو کس طرح منہ کر کے دعا مانگے گا؟ یہ نازک ترین مرحلہ ہے مدینہ طیبہ میں رہنا، یہ کوئی آسان نہیں ہے، ادب کے تقاضے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، حرم کی سرزمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی سرزمین اور قدم رکھ کے چلنا، سر کا موقع ہے او جانے والے، سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اگرچہ چلا قدموں سے ہی جاتا ہے، لیکن عاشق صادق کہتے ہیں کہ یہ سر کے بل چلنے کی جگہ ہے، یہ قدموں سے چلنے کا مقام نہیں ہے۔ اور سید محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ جب کوئی حرمین کا زائر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور الوداعی ملاقات کی تمنا کرتا کہ میں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں،
تو سید محدث اعظم پاکستان ایک بات فرمایا کرتے تھے سفر مدینہ میں جس کا قائد احمد رضا ہو اسی کی حاضری قبول ہوتی ہے۔ سفر مدینہ میں جس کا قائد احمد رضا ہو اسی کی حاضری قبول ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ مدینے کے جو آداب امام اہل سنت نے بیان کیے ہیں کوئی نہیں بیان کر سکا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو وضع سر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سرزمین اور اس پر قدم رکھنا، یہ خاک پاک، فرماتے ہیں یہ خاک پاک تو وہ ہے کہ جہاں ملائکہ تڑپ رہے ہیں کہ انہیں سر کے بل چلنے کی اجازت مل جائے، عرش کے حاملین تڑپ رہے ہیں کہ یہاں سر کے بل چلنے کا موقع مل جائے۔ اور جب اعلیٰ حضرت خود گئے مدینہ طیبہ تو سانسوں کو روک کر بیٹھ گئے، پلکوں پر پہرا بٹھا دیا، آنسو نکلنے نہیں دیا، اور کسی نے ایک کنارے پر احمد رضا کو بیٹھا دیکھا اور دیکھا کہ کوئی آنسو بھی نہیں بہہ رہا، سینے میں کوئی دل دھڑکنے کا احساس بھی نہیں ہو رہا، تو پاس آ گیا، کہا یہاں تو لوگ آہو فغاں کر رہے ہیں، یہاں تو لوگ رو رہے ہیں، یہاں تو نالے چل رہے ہیں، یہاں تو فغائیں اٹھ رہی ہیں اور آپ یہ نہیں کر رہے۔ تو امام اہل سنت کا جواب سنیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سمائے خراشی سنگ طیبہ کا خوف ہے، سمائے خراشی سنگ طیبہ کا خوف ہے، ورنہ کیا نہیں آتا نالا و فغاں ہمیں۔ فرمایا ہمیں بھی نالا و فغاں آتا ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ میرے رونے سے حضور کی گلی کے کسی کتے کے کان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یوں تو نہیں ہم احمد رضا کو مانتے، یوں تو نہیں ہم احمد رضا کو امام محبت مانتے۔ ادب کا لحاظ دیکھیے کہ اپنی سانسوں کو روک رہے ہیں اور اپنی پلکوں پر پہرے بٹھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی رونا آتا ہے، مجھے بھی آہو فغاں کرنا آتا ہے، یہ کام مجھے بھی آتے ہیں، لیکن یہ مدینے میں اس لیے روکے ہیں کہ میرے رونے کی آواز سے حضور کی گلی کے کسی کتے کے کان کی سماعت کو خراش نہ پہنچے۔ یہ ادب ہے۔ اس لیے مدینہ طیبہ کے اندر رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پر کہا قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی تیری ایک نظر کی ہے۔ یہ امام اہل سنت مدینہ طیبہ کے آداب کو بیان کہ کتنے ادب سے رہنا پڑتا ہے، کتنا ادب چاہیے مدینہ پاک میں رہنے کے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے سے محبت کا حکم دیا۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ مہاجری ومنہا مبعثی وبہا قبری واہلھا جیرانی
وحقیق علی امتی حفظی جیرانی، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، یہیں پر میری قبر مبارک ہوگی اور قیامت کے دن یہیں سے میں اٹھوں گا، اور اہل مدینہ میرے ہمسائے ہیں، اور میری امت پر واجب ہے کہ میرے ہمسایوں کا احترام کرے، اور جس نے اہل مدینہ کی عزت میری وجہ سے کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور یہ صحیح ترین حدیث پاک ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی عظمتیں کیا بیان کی۔ فرمایا یہ میری ہجرت گاہ ہے، اسی میں میری قبر مبارک ہوگی، اور قیامت کے دن میں اسی سے اٹھوں گا، اور اہل مدینہ میرے ہمسائے ہیں، اور جس نے میرے ہمسایوں کا احترام میری وجہ سے کیا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، وہ روایت کرتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، میں ان دونوں کو لے کر جنت البقیع میں جاؤں گا، اہل جنت البقیع کو ساتھ لے کر میں معاشر کی طرف چلوں گا، اور معاشر میں پہنچ کر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا، اور جب مکہ والے آ جائیں گے تو سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفاعت کروں گا، پھر مکہ والوں کی کروں گا، پھر اہل طائف کی کروں گا، اور پھر اس کے بعد اپنی باقی امت کی شفاعت کروں گا۔ اس سے دیکھیے حضور کو مدینے سے کتنا پیار، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک سے کتنی محبت۔ اور یہ مت کہا کریں اگرچہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تینوں ائمہ کا یہی حکم ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ جاتا ہے وہ یہی کہے کہ میں نے حضور کے قبر مبارک کی زیارت کی، لیکن امام مالک نہیں کہتے یہ۔ امام مالک اس کے مقابلے میں کچھ اور فرما رہے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں مدینے جانے والا یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کی قبر مبارک کو دیکھا، وہ کہے میں حضور کو مل کر آیا۔ اور وہ امام مالک اس پر دلیل دیتے ہیں کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر مبارک کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں اس نے مجھ سے ملاقات کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں مجھ سے ملاقات کی۔ اس لیے وہاں کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ یارو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب آپ کا رب ہر لمحے آپ ہی کی طرف دیکھ رہا۔ یہ قرآن میں اللہ فرما اے محبوب آپ کا رب ہر لمحے آپ ہی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دن میرے آقا نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا عائشہ میرے ہاں جب سے تم آئی ہو بتاؤ کیا محسوس کیا؟ سیدہ عرض کرتی ہیں حضور میں نے آپ کے کاشانہ اقدس پر رہ کر ایک بات سمجھی ہے،
آپ کا رب ہر وقت دیکھتا ہے کہ آپ کی مرضی کیا ہے۔ سرکار نے یہ امام بخاری نے بخاری میں نقل کیا یہ روایت۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ نہیں بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق کا رب ہے، وہ سب کی طرف دیکھتا ہے، وہ تو سب کو پال رہا ہے، وہ تو سب کو رزق دے رہا ہے، تو یہ تو نے کیا کہا؟ سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ یہ تو نے غلط کہا، سرکار مسکرا دیجئے اور فرمایا عائشہ تو نے سچ سمجھا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب رب ہر وقت حضور کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ مواجہ پر جا کر موبائل کی طرف دیکھیں، آپ مواجہ شریف پر جا کر سیلفیاں بنائیں، آپ حضور کی طرف سے رخ موڑ لیں، آپ حضور کی جانب سے چہرہ کسی اور سمت کر دیں، آپ حضور کی جانب سے متوجہ ہو جائیں سیلفی کی طرف، تو پھر مجھے بتائیے بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے جو محدثین نے جو صحابہ کرام سے ادب سیکھا اور امت تک پہنچایا کہ معاجہ شریف پر جب کھڑا ہوا جائے تو ایسے کھڑا ہوا جائے ہاتھ باندھ کر جیسے نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں محدثین نے جو نقل کیا۔ اب معاجہ شریف پر جب آپ کھڑے ہو گئے بالکل ادب سے، تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد محدثین کیا فرماتے ہیں؟ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یہ بار بار تلاوت کریں، حضور میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے آداب مدینہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ معاجہ شریف سے اتنی دیر تک نہ ہٹا جائے جتنی دیر تک یہ آواز نہ آ جائے کہ میں نے تیری شفاعت کر دی ہے۔ یہ ادب ہے مدینہ۔ اور پھر جتنا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا جائے ادب کے ساتھ گزارا۔ کتنا ادب ہونا چاہیے؟ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے تو کسی نے خواجہ صاحب کو دیکھا کہ خواجہ صاحب نے مدینہ طیبہ کی گلی میں ایک کتے کے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے پاؤں چوم کر کہہ رہے ہیں کہ اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ آپ شہر مدینہ کی کتا ہیں۔ جو حضور کی گلیوں کے کتے کا اتنا احترام بیان کرتے ہیں، وہ حضور کے دربار کا احترام کتنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف کا احترام کتنا ہے؟ مدینے میں سب سے بنیادی چیز ادب ہے کہ آپ نے ایک ایک لمحہ مؤدب رہنا ہے، دوڑنا نہیں، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، جوتا نیچے رکھتے ہوئے اس کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، جوتا بالکل زمین کے ساتھ جا کر رکھا جائے۔ اور پھر ایک اور، لوگ جوتا لے کر ہاتھ میں پکڑ کر یا پیچھے اپنے وہ تھیلے میں ڈال کر لٹکا کر معاجہ شریف کے پاس آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں یوں جا سکتے ہیں کہ جوتا آپ کے ہاتھ میں ہو کہ بادشاہ سلامت سلام ہو؟ نہیں جا سکتے نا۔ تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں جن کے دربار میں آپ جا رہے ہیں۔ اور کسی عاشق نے سمجھاتے ہوئے بہت خوبصورت کہا تجھے ڈر ہے نا جوتا گم ہو جانے کا؟ کہتا ہے وہ بدبخت جوتا کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تو مدینے میں خود گم ہو جاتا۔ جوتے کی کیا پرواہ ہے مدینے میں جا کر؟ حق تو یہ ہے کہ تو خود مدینے کی گلیوں میں گم ہو جاتا۔ یہاں تو فرشتے تڑپ رہے ہیں حاضری کے لیے، عرش کے حاملین تڑپ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں سر لگانے کا موقع مل جائے، اور تم قدموں کے بل چل کر جائے اور پھر بے ادبیاں کرے۔ مدینہ ادب کا نام ہے، یہاں ہر لمحہ ادب سے مؤدب رہنا ہو، آواز بلند نہ ہو،
کوئی عمل ایسا نہ ہو، کسی کا کاندھا نہ پھلانگا جائے، کوئی آواز نہ نکالی جائے، کسی سے کوئی بات نہ کی جائے، توجہ کا مرکز حضور کی ذات رہنی چاہیے۔ مدینے میں ہر لمحے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں محفل نور میں بیٹھا ہوں۔ مسجد نبوی کا کونا کونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم محفل نور میں موجود ہے۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں ادب کا خیال، یہ حاضری قسمت کی معراج ہے، یہ مقدر کے وہ لمحات ہیں، یہ قسمت کے وہ لمحے ہیں جو ساری زندگی پر بہاری ہیں، ساری زندگی پر یہ بہاری ہیں۔ جو لمحہ مدینے میں گزارا گیا، خدا کی قسم 100 سالہ زندگی بھی اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو حضور کے پڑوس میں گزر۔ اور بتاؤں کیوں؟ سنو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے میرے آقا کیسے غیب جانتے ہیں۔ فرمایا وقت آئے گا یمن فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہو جائے گا۔ میرے صحابہ غور سے سننا، وقت آئے گا یمن فتح ہو جائے گا، وقت آئے گا شام فتح ہو جائے گا، وقت آئے گا عراق فتح ہو جائے گا، اور یہاں بہت خوشحالی ہوگی۔ لوگ خوشحالی کے لیے یمن، عراق اور شام کا رخ کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، مدینے کی بھوک یمن کی خوشحالی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مدینہ نہ چھوڑنا، مدینہ نہ چھوڑنا، مدینہ نہ چھوڑنا۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا شام کی خوشحالی سے اور عراق کی خوشحالی سے مدینے کی بھوک زیادہ افضل ہے۔ مدینے رہ لینا، بھوکے بھی رہ لینا مدینے، لیکن یمن، شام اور عراق فتح ہو جائے تو ارے مال کے لیے وہاں مت جانا، مدینے رہنا۔ کیوں کہ جو مدینے میں رہتا ہے وہ میرے سامنے رہتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان۔ یہ مت سمجھنا کہ میں مدینے چلا ہوں، یہ کہنا میں دربار نور میں چلا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلا ہوں۔ اس لیے مدینہ سارا ادب کا ادب ہے، اور وہاں ایک ایک لمحہ مؤدب بن کر رہنا ہوگا۔ وہاں کی ایک ایک گھڑی یہ قسمت کی معراج ہے۔ تڑپتے ہیں لوگ، قسمت والے ہیں جن کو حضور بلاتے ہیں۔ یوں تو نہیں، شیخ محقق نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں لسٹ جاتی ہے، نام باقاعدہ ولدیت سمیت جاتے ہیں، پھر سرکار جن کو ٹک کرتے ہیں ویزا انہی کا مدینے کا لگتا ہے، ہر کسی کا نہیں لگتا۔ وہ ابھی کسی بھائی نے ایک جو نا وہ شعر بھی پڑھا تھا نا، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، ٹھیک ہے، ہاں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے وہی مدینے جاتے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ حضور جنہیں بلاتے ہیں وہی مدینے جاتے ہیں، ورنہ لاکھوں کروڑوں والے بیٹھے رہتے ہیں، دھیان ہی نہیں جاتا، خیال ہی نہیں جاتا، تصور ہی نہیں جاتا چلو مدینے چلیں۔ اور غریب جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتا، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اس کی تڑپ کو مٹانے کے لیے میرے پاس بھیج دو۔ تو بہانے کیا نکلتے ہیں؟ یہ محفل میں نام نکل آیا، اس کا قرے میں نام نکل آیا، یہ دیکھو اس کو کسی نے آ کر کہا چل مدینے چلتے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا؟ اصل میں وہاں سے منظوری ہو جاتی ہے، وہاں سے منظوری ہو جاتی ہے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ تو اس لیے مدینہ ادب کا نام، ادب 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 سے رہنا ہے، ہر لمحہ نازک ترین لمحہ ہے، ہر ایک لمحہ اپنے سانس روک روک کر گزارنے ہیں۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جنید و بایزید نے بھی اپنے سانس روک لیے تھے، اپنے سانس روک لیے تھے مواجہ شریف کے سامنے
کہ سانس لینا بھی بے ادبی ہے حضور کے سامنے، کہ سانس کی آواز بھی حضور کی سماعت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ادب ہے دربار رسالت مآب کا۔ اس لیے یہ خیال رکھنا کہ وہاں محبتیں ہیں لیکن انہی کے مقدر میں آتی ہیں جو مؤدب بن کر جاتے ہیں اور مؤدبانہ ہی لوٹتے ہیں۔ کیا کرنا ہے سیلفیوں کو، کیا کرنا ہے یارو؟ کیمرے کی آنکھ میں آ جانا کمال ہے یا آمنہ کے لال کی آنکھ میں آ جانا کمال ہے؟ فیصلہ خود کر لو، فیصلہ آپ کے اپنے پاس ہے۔ حضور کی نگاہ کرم میں آ جانا کمال ہے، کیمرے کی آنکھ میں آنا کوئی کمال نہیں۔ وہ قبول فرما لیں، وہ قبول فرما لیں تو پھر وہ طاہر بھائی والا مصرع سچا ہو جائے گا کہ جب میں معاشر میں پریشان کھڑا تھا تو آ کر فرشتوں نے کہا کیوں ہے پریشان، وہ دیکھ آمنہ کے لال تجھے بلا۔ تو نگاہ میں آؤ گے تو یہ حضور فرمائیں گے نا۔ تو اس لیے مدینے میں ادب سے رہنا ہے۔ دونوں شہر بڑے محترم ہیں۔ مکہ میں توحید کا نور چھلک چھلک کر نظر آئے گا، لیکن مدینے میں مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے۔ مدینے میں مقام مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام دے کر بھیجا ہے، کس طرح وہاں بڑے بڑے لوگ۔ حضرت امام ابو یوسف نبہانی یہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہوئے ہیں، بہت صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں اعلیٰ حضرت کا، اور ان کا ایک زمانہ ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے گئے تو یہ معاجہ شریف پر گئے ہی نہیں، مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں گئے، جتنے دن گزارے بار سین میں گزار دیے۔ تو کہا وہاں تو سبق پڑھاتے روتے تھے، حدیث آتی تھی مدینہ کی تو آنکھیں قابو میں نہیں رہتی تھی، چھلک جاتی تھی۔ اب کیا ہوا ہے، اب سامنے کیوں نہیں جاتے، اب سامنے کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا کتے کی ڈیوٹی گھر کے باہر ہوتی ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتی۔ گھر کے باہر ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی۔ اور پیر نصیر الدین نصیر بھی بول پڑے، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ ان کے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اصل بات یہ دعا ہے اللہ کریم ہمارے بیٹے